لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے آپ شادی کر لو، پر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں شادی کس سے کروں، نہیں اکیلی تو نہیں رہ سکتی ہوں، ظاہری بات ہے میرا بھی دل کر میری بھی شادی ہو جائے، میری والدہ کا بھی یہی مشورہ ہے اور میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر والا مل جائے، ایک تحفظ اچھا ہو، میرا بھی دل کرتا ہے خوشیوں کے ساتھ رہنے کا، خوش ہونے کا میرا بھی حق ہے، اور بس یہی ہے کہ کوئی اچھا بھی مل جائے انسان تو پھر میں شادی کر سکتی ہوں، جو بہت اچھا انسان ہو، جو سب کچھ دے ایک عورت کو جو چاہیے ہوتا ہے، زندگی میں سکون چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک گھر کا شوہر کا پیار چاہیے ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرے، تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اجاز ٹاکس۔ زندگی ہر مرحلے میں مشکل ہے، ہر وقت جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، زندگی میں یہ ہوگا، زندگی میں وہ ہوگا، سوچا ہی نہیں ہوتا کہ جو فیصلے تقدیر کے ہیں وہ انسان کو کہاں پر لے کے جاتے ہیں، وہ انسان کے لیے کیا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی ایک تقدیر بنا کے پھر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے ہی فیصلے سوچے ہوتے ہیں، لیکن زندگی اس کو وہاں پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اس کے مقدر میں وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی میرے ساتھ موجود ہے، زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑا وقت مشکل بھی دیکھا، آسان بھی دیکھا، ایک نوابی زندگی بھی دیکھی، آج بڑی مشکل میں ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں آئی ہیں، کیا وجہ بنی؟ میری وجہ یہ بنی ہے کہ میرے امی اور ابو کی شادی ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر میری امی کو بھی میں پیدا ہونے والی تھی، میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے میری امی کو چھوڑ دیا، اور میرے والد صاحب کو پتہ چلا ایک بیٹی کا پیدا ہونا نہیں اچھا لگا، میری والدہ نے بہت مشکل سے مجھے پالا اور اچھی تعلیم دی اور بہت پیار سے پالا، لیکن اس کے بعد پھر میرے وقت کے ساتھ گزرتا گیا یہ سب کچھ، میں بڑی ہوتی گئی اور میں جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد میری والدہ نے کہا کہ بیٹے میں نے آپ کی شادی کرنی ہے، شادی کے بعد پھر میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے مشورہ کیا شادی کا، تو میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے جہاں کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، میری والدہ نے اچھا سا ایک رشتہ دیکھا، قریبی رشتہ دار تھے، ان کی طرف میری شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد پھر میری والدہ کو میں اپنے گھر میں تھی، کافی اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر چند مہینوں کے بعد میرے شوہر نے بھی باہر عورتوں کے ساتھ رابطہ تھا ان کا، اس کے بعد جو میرے شوہر ہیں انہوں نے بھی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا رابطہ مجھے ان کے موبائل سے پتہ چلا۔ وہ کیسے؟ وہ پہلے اپنے کمرے میں، دوسرے کمرے میں، میں علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، وہ علیحدہ میں، ایک دفعہ میں ان کے کمرے میں، نہیں شروع سے علیحدہ سوتے تھے کہ بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ بعد میں یہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ایک بچی ہے، اچھا انہوں نے پھر مجھے نہ بھی علیحدہ کمرے میں میں گئی، مجھے بلانا چھوڑ دیا، ہم سے بات کرنی چھوڑ دی، ظاہری بات ہے میں ایک عورت تھی اور مجھے یہ جو سب کچھ چاہیے تھا، ایک اچھی زندگی چاہیے تھی شوہر کے ساتھ، لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ وہ زندگی نہیں گزاری، میں نے وہ تعلق نہیں رکھتے تھے، ازدواجی تعلق نہیں تھا؟ نہیں تھا، شروع میں تھا اور بعد میں چھوڑ دیا؟ جی شروع میں بالکل تھا، چند مہینوں کے بعد انہوں نے پھر یہ مجھ سے بے رخی سے بات نہیں کرنی، بات بات پہ ڈانٹنا، بات بات پہ انہوں نے مجھے یہ کہنا نہیں آپ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، نہیں آپ امی کے پاس چلے جاؤ، اس طرح سے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گئی، ان کے کمرے میں بیڈ پہ وہ فون چلاتے چلاتے سو گئے، اس کے بعد پھر ان کو نہیں پتا تھا، میں کمرے میں گئی تو میں نے فون پہ دیکھا کہ ایک لڑکی کے میسج آئے ہوئے تھے بہت پیار بھرے، جو حالانکہ میسج مجھے کرنے چاہیے تھے یا جو کچھ میرا تھا وہ ایک لڑکی کوئی اور کر رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چپ کر کے اپنے موبائل میں یہ وائس وغیرہ سارا کچھ اپنے موبائل میں کیا، میں نے پھر صبح بات نہیں ان سے کی، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہا، آپ کو ویسے دماغ آپ کا خراب ہے، میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کس سے نہیں، تم سے کس نے کہا، میں نے کہا دیکھ لیں پھر، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، میں نے جب غصے سے ان کو کہا کہ آپ کے یہ میں نے موبائل سے وائس سنے اور یہ فون نمبر ہے، میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ کے ساتھ علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ میں علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، انہوں نے بہت اس بات پہ بھی بحث ہوئی، بہت زیادہ لڑائی ہوئی، انہوں نے مارا، میں نے امی کو بتایا، میری امی بھی آ گئی، لیکن بہت انہوں نے کی، لیکن غصے میں آ کے انہوں نے مجھے طلاق دے دی، تو اب میں علیحدہ رہ رہی ہوں،
بہت اپنی مشکل ہے. بہت زیادہ مشکل ہے. جو اچھا ہر ممکنہ کوشش کی کہ گھر بچ جائے. میں نے بہت زیادہ کوشش کی پر جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، لیکن میری نصیب اپنے ہیں. تو جو میاں بیوی کا جو آپ کا جو تعلق ہوتا ہے، جو علیحدہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، وہ اس نے کافی عرصے سے چھوڑ دیا. جی وہ کافی عرصے سے چھوڑ آپ دیا کا تھا. آپسی کوئی تعلق نہیں تھا؟ نہیں تھا. وہ اسی کو ڈیٹ کر رہا تھا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا یا کیا تھا؟ کوئی ایسے میسج دیکھے آپ نے اس میں؟ جی میں نے دیکھے ہیں. میں نے وہی میسج دیکھ کے میں نے ان کی امی کو ہی بتایا، ان کے بھائی کو ہی بتایا، ان کے ابو کو ہی بتایا، لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی. لیکن میری امی نے بہت کوشش کی کہ میرا گھر بچ جائے. میں نے بھی بہت کوشش کی پر میرا گھر نہیں بچا. تو اس مسئلے سے بہت زیادہ علیحدہ ہو کے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں. بہت زیادہ مشکل میں ہوں. بہت مشکل میں ہے. تو بتائیں کہ پھر زمانے کو کیسا پایا، طلاق کے بعد لوگوں کو کیسا پایا؟ لوگوں کو کیا پایا، لوگ تو گندی نظروں سے دیکھتے تھے. ایک ظاہری بات ہے، ایک جوان عورت ہونا بہت زیادہ، میرے دیکھنے سے تو یہ دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے بعد پھر بھی میں بہت اپنی امی کے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں اور ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں. اچھا اسکول میں جاب کرتی ہیں؟ جی. تو اس سے گزارا ہو پاتا ہے گھر کا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت زیادہ مشکل سے بھی گزارا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی امی بھی بیمار رہتی ہیں. امی کا خیال رکھنا کوئی آسان نہیں ہے. اور ایک علیحدہ طلاق شدہ لڑکی کے ساتھ ایک والدہ کو بہت زیادہ مشکل ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے آپ شادی کر لو. پر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں شادی کس سے کروں، کہ میرا تو نا جیسے ضمیر ہی اٹھ گیا شادی کے نام سے. نہیں ایسے اکیلی رہیں گی تو بہت مشکل ہوگا. لوگ تنگ بھی کریں گے، بری نظروں سے بھی دیکھیں گے. لوگوں کو پتہ ہے آپ اکیلی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. جی جن لوگوں کو اپنے گھر کا نہیں نہ پتہ ہوتا، اس کو دوسرے گھروں کا ان لوگوں کو بہت لازمی زیادہ پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں کو اپنے گھروں کا پتہ ہوتا ہے وہ نہیں خبر کیجی رکھتے، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو دوسرے گھروں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو پھر کیا کریں گی؟ ساری زندگی اکیلی رہیں گی یا کیا کریں گی؟ نہیں اکیلی تو نہیں رہ سکتی ہوں. ظاہری بات ہے میرا بھی دل کر میری بھی شادی ہو جائے. میری والدہ کا بھی یہی مشورہ ہے اور میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر والا مل جائے، ایک تحفظ اچھا ہو. میرا بھی دل کرتا ہے خوشیوں کے ساتھ رہنے کا، خوش ہونے کا میرا بھی حق ہے. اور بس یہی ہے کہ کوئی اچھا بھی مل جائے انسان تو پھر میں شادی کر سکتی ہوں. میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک اچھا انسان مل جائے. ایک اچھے انسان کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، گھر بسانا چاہتی ہوں. جن خوشیوں کی میں حقدار ہوں وہ خوشیاں لینا چاہتی ہوں. ہاں کوئی اچھا انسان مل جائے تو ضرور انشاءاللہ تعالی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو ویسے اب زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے آپ کی؟ جی یہ بہت مشکل میں چل رہی ہے. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. حقیقت میں زندگی بہت مشکل ہے. جب ایک لڑکی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اکیلی ہو جاتی ہے اپنی زندگی میں بالکل بے یار و مددگار، تو وہ حقیقت میں مشکل میں ہوتی ہے. سامنے ایک نمبر آیا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، تصدیق تحقیق کریں. بہت ہی زیادہ مشکل زندگی ہے اس وقت ان کی ماں بہت زیادہ مشکل میں ہیں. ان کی زندگی کو لے کے بہت زیادہ وہ پریشان ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے جس کا گھر اجڑ گیا، جو بالکل اس وقت بے آسرا ہو گئی. پہلے ایک قسم کی وہ زندگی جو تھی وہ شروع سے ہی اکیلے گزری ان کی ماں کی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دی. اب اس کی زندگی خراب ہوگی. ماں چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی اچھا گھر بن جائے، اچھی زندگی بن جائے، زندگی ان کی بہتر ہو جائے، ماں کا وہ جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے، وہ ایک سکون ہو جائے گا ماں کے لیے. تو میں نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں جن میں ہر گھر کی بس ایسی ہی کہانیاں ہیں. لڑکیاں ہی بیچاری ہر جگہ پہ مشکل میں ہیں. تو میرا کام تو فقط ان کی آواز آپ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو اس امید سے کہ ان کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی بدلے گی اور حقیقت میں بدلے گی. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.